پاکستان ہندوؤں سے الگ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا اور آج بھی یعنی 1947 کے بعد 24 جنوری 2024 کو بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ پاکستان کے چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے 24 جنوری 2024 کے روز پاکستان میں نیشنل یوتھ کانفرنس اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہندوؤں سے الگ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا اور آج بھی یعنی 1947 کے بعد 24 جنوری 2024 کو بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے، یعنی 76 برسوں بعد بھی ٹو نیشن تھیوری کا معاملہ ختم نہیں ہوا۔ تو آپ پہلے سنیے پاکستان کا میڈیا کس طرح چیخ چیخ کر اس خبر کو بیان کر رہا تھا۔ یہ ایک ویڈیو آڈیو کلپ دیکھیے اور سنیے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے اور نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ ہمارا مذہب تہذیب اور تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ نوجوانوں کو اپنے وطن، ثقافت اور تہذیب پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب تہذیب اور تمدن جو ہے ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ تو آپ نے سن لیا کہ پاکستان کا ہر میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے آج بھی یعنی 24 جنوری 2024 کو کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہندوؤں سے الگ رہنا تھا۔ ان کا آج بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا تہذیب و تمدن مختلف ہے۔ تو جب یہ بات میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، تو میں یہ سوچنے لگا کہ جب پاکستان بنا تھا تو تب تو پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ 16% سے 18% ہندو رہا کرتے تھے، جو اب سمٹ کے شاید 1-2% رہ گئے ہیں، ابھی بھی بہرحال 1-2% ہیں، چند لاکھ ہیں۔ تو کیا ان کو بھی ہرٹ کرنا مقصد ہے؟ جو ہندوؤں کا دیش ہے اور جو ہندوؤں کے اور بھی دیش ہیں، ہندوستان کے علاوہ بھی فجی ہے اور ٹرینیڈاڈ میں ہیں ہندو بڑی تعداد میں، بہت ساری دنیا کے ملکوں میں ہیں، ہمارے کینیڈا، امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ میں۔ تو جو ہندو پاکستان میں آج بھی بستے ہیں یا جب پاکستان بنایا گیا تھا تو اچھی خاصی تعداد تھی، تو یہ ان کو بھی بتانا تھا کہ ہم آپ سے اپنے آپ کو الگ قرار دیتے ہیں، ہمارا تہذیب و تمدن الگ ہے تو آپ ہم سے الگ ہو جائیں۔ وہ اب الگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے وہاں کا مائنڈ سیٹ۔ اس مائنڈ سیٹ کو پاکستان کے ایک نامور صحافی نے تھوڑا اور بیان کیا۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے 24 جنوری 2024 کو نیشنل یوتھ کانفرنس اسلام آباد میں کیا کچھ کہا، لیکن یہی جو ہندوؤں سے الگ ہونے کی بات ہے، تہذیب و تمدن کی بات ہے، تو وہ جناب سلیم صافی صاحب بھی اپنے ولاگ میں کرتے ہیں۔ میں ان کا بھی ایک آڈیو کلپ ان کے شکریہ کے ساتھ، ان کی کرٹسی کے ساتھ اپنے اس شو میں پیش کرتا ہوں۔ کہ پاکستان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہندو تہذیب سے چھٹکارا چاہتے تھے اور ہم اپنے آپ کو ان سے الگ اور منفرد تشخص کے اور مذہب کے اور روایات کے حامل سمجھتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آج بدقسمتی سے کچھ لوگ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو گئے ہیں، اور اگر مغرب سے متاثر ہونا تھا اور مغربی تہذیب کو ادھر لانا ہے تو پھر ہندو سے آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہماری تہذیب بھی سپیریئر ہے، ہمارا مذہب بھی سپیریئر ہے اور ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کے آرمی چیف صرف ہندوؤں سے الگ ہونے کو ہی سیلیبریٹ نہیں کر رہے، اس پر ہی خدا کا شکر ادا نہیں کر رہے، بلکہ وہ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب سے بھی اپنے آپ کو جدا رکھیں، ویسٹرن دنیا سے بھی اپنے آپ کو جدا رکھیں، کیونکہ اگر ہم نے ویسٹرن دنیا کے طور طریقے اپنانے تھے تو پھر ہمیں ہندوؤں سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی۔
تو یہ وہی آرمی چیف ہیں جو ہر دوسرے مہینے امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، یورپ پہنچے ہوتے ہیں، ان سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. صرف آرمی چیف ہی نہیں، پاکستان کے تمام لیڈر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو مغربی تہذیب سے بھی جدا رہنے کا شوق ہے. اور کپڑے بھی آپ ان کے دیکھ لیجئے، ان کے یونیفارم بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی سب مغربی تہذیب کے ہیں. لیکن مغربی تہذیب سے جدا ہونے کی ان کی بڑی شدید خواہش ہے. نہ ان کے پیسوں سے یہ جدا ہونا چاہتے ہیں، نہ ان کی ٹیکنالوجی سے یہ جدا ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ان کے طور طریقوں سے جدا ہونا چاہتے ہیں. ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی فیملیز کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی سیر کریں، اور اگر ان کو امریکہ کینیڈا کے ویزے مل جائیں، ریزیڈنسی مل جائے تو یہاں آ جائیں. یہاں پہ کینیڈا امریکہ میں پاکستان آرمی کے ہزاروں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پاکستان کی نوجوان نسل کو 21ویں صدی میں سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ بار بار تبلیغ دے رہے ہیں، نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو مغربی تہذیب سے بھی جدا رکھیں. یعنی وہ جو ملا سن 1800 یعنی 18ویں 9ویں 19ویں صدی میں جو باتیں کیا کرتے تھے، 20ویں صدی میں جو باتیں کیا کرتے تھے، وہ 21ویں صدی میں پاکستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہے پاکستان کا مائنڈ سیٹ، اور اسی مغربی طریقہ سے، طرز حیات سے جدا ہونے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، وہ بھی پاکستان کا میڈیا چیخ چیخ کر کس طرح بیان کرتا ہے، وہ بھی ایک کلپ کی صورت میں سن لیجئے. سپہ سالار نے واضح کیا کہ پاکستان الگ تہذیب و تمدن کے باعث بنایا گیا، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں. نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے. ان کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم و ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں. تو مغرب کی جو تہذیب ہے اس سے نوجوانوں کو جدا رہنے کی وہ بھرپور تلقین کرتے ہیں. حافظ عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن بھی ہیں، وہ یہاں پر پورے کا پورا جو اسلام ان کا ساؤتھ ایشین ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی شناخت ڈھونڈیں. کون سی اپنی شناخت؟ جو کہ آف کورس اس خطے کی جو شناخت ہے وہ ہندو ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس شناخت سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا. تو یہ ہے وہاں کی صورتحال، اور یہ ہے آج کا پاکستان. 24 جنوری 2024 کا پاکستان ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا. اب سوشل میڈیا نے چونکہ پاکستان آرمی کا ناک میں دم کر رکھا ہے، خاص طور پر عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت برا بلا آرمی کو کہا جاتا ہے. تو اب وہ سوشل میڈیا ان کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے نوجوانوں سے یہ بات کی اور ان کو تلقین کی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے. یہ راہ روی اور یہ بے راہ روی آپ کو فراہم کرتا ہے، تو اس سے آپ دور رہیں. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے جو وہاں پہ خطبہ دیا، جو وہاں پہ لیکچر دیا، جو وہاں پہ واعظ کیا حافظ صاحب نے، اس حوالے سے پاکستان کا میڈیا کیا شور مچاتا ہے، ذرا سن لیجئے یہ بات. سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. آرمی چیف نے کہا سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی، جنہوں نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. باور یہ بھی کرایا کہ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا قرار دے دیا. اسلام آباد میں منعقدہ نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر خبروں کی تحقیق ناگزیر ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. آرمی چیف نے قرآن پاک کا حوالہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو. پاکستان آرمی کے لیے سوشل میڈیا اس وقت بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، خاص طور پر عمران خان کی پارٹی کی طرف سے. اور وہ اب یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بنیادی طور پر
کام جو ہے وہ بے راہ روی پھیلانا ہے، غلط انفارمیشن دینا ہے. یہ بات ٹیکنیکلی وہ اتنی غلط نہیں کر رہے. سوشل میڈیا پہ بلا شبہ دنیا بھر کے لیڈرز کا کنسرن ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. مگر اسی سوشل میڈیا کو حافظ منیر صاحب استعمال کر رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا کو پاکستان آرمی استعمال کر رہی ہے. یہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب چاند پہ امریکی پہنچے تو اس وقت ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. پھر جب لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو انہوں نے اس کو شیطان کا آلہ قرار دیا. اور پھر جب یہ جہاز، ہوائی جہاز اور جتنی نئی ایجادات ہوئی تھیں تو اس وقت کے خاص طور پر ساؤتھ ایشین مسلمانوں نے اور ایون عرب مسلمانوں نے بھی، اس وقت وہ بھی کافی بیکورڈ تھے، انہوں نے بھی اس کو شیطان کے چرخے قرار دیا تھا. تو وہی کام 2024 میں پاکستان کے آرمی جنرل بھی کر رہے ہیں. نوجوانوں کو وہ خطاب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سے آپ دور رہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج کا وہ زمانہ ہے جب سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون کی صورت میں ہے. سب سے بڑا انفارمیشن کا جو ذریعہ ہے وہ موبائل فون کی صورت میں ہے، اور یہ موبائل فون اب کسی بھی شخص سے چھینا نہیں جا سکتا. سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ درست انفارمیشن بھی پائی جاتی ہیں. تو تلقین اس چیز کی ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے نوجوانوں کو کہ آپ ویریفائی کیا کریں ان چیزوں کو. لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ یہ شیطان کا گڑھ ہے اور یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ اب نیریٹو نہیں چلنے والے، مگر پاکستان کے آرمی چیف اس نیریٹو کو چلا رہے ہیں. تو اسی خطاب کے دوران انہوں نے پاکستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جو بدقسمتی سے پاکستان نے خود ہی دہشت گردی کو پراکسی کے طور پر بھارت کے خلاف، افغانستان کے خلاف اور بھی دنیا میں کئی جگہوں پہ استعمال کیا، تو اسی دہشت گردی کا نشانہ اب پاکستان ہے. یعنی جو میڈیسن بنائی تھی اسی کو خود ٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے. اب دہشت گردی کے حوالے سے جو پیغام انہوں نے نوجوانوں کو دیا وہ پاکستان کا میڈیا کس طرح چیخ کے بتا رہا ہے. ایک جھلک آپ کو سناتے ہیں. افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکتی ہے. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. سپاہ سالار نے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری قرار دیا. پاک فوج کے سربراہ نے نوجوانوں کو پاک سرزمین اور اپنی قوم پر اعتماد کا پیغام دیا اور واضح کر دیا کہ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. آرمی چیف اس تصویر میں طالبان کے لیڈر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی طالبان ہیں جن کو انہوں نے بنایا تھا، اور طالبان کے خلاف بھی وہ بیانات دیتے رہتے ہیں، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج لڑ سکتی ہے، اور اس میں پوری قوم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ انہوں نے بھی ایک تبلیغ کی نوجوانوں کو کہ دہشت گردی کے ساتھ پاک فوج لڑ سکتی ہے. طالبان کے لیڈر کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے اس تصویر میں دیکھا، بیٹھے ہوئے ہیں. اور نوجوانوں سے جو انہوں نے خطاب کیا اس میں ان کا بنیادی جو تھیسس تھا وہ ایک تو ہندوؤں کے خلاف نفرت کو پھر سے ابھارنا تھا. انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بھئی ہندو تہذیب و تمدن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ غلط لوگ ہیں، ہم سپیریئر لوگ ہیں، ہم بڑے عمدہ لوگ ہیں. مغرب جن کے ساتھ وہ اپنی شراکت داری کے لیے 24 گھنٹے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مغرب اس طرح ان کا ساتھ نہیں دے رہا. خود یہ مغربی دنیا کی سٹیزن شپ لینے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں پاکستان کے سارے ایلیٹ، اور مغرب کے خلاف بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے عوام ہیں، خاص طور پر جو نوجوان ہیں، یہ اپنے آپ کو الگ کریں. تو یہ پورے کا پورا ان کا نیریٹو ہے. پھر وہ جن نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے اس خطاب میں
وہ نوجوانوں کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ اقبال کے شاہین ہیں، مستقبل کے معمار ہیں، تو وہ زبان بھی جو بڑی ہی گھسی پٹی زبان ہے، سن مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ نوجوانوں کو اپنے وطن، ثقافت اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا نوجوان اس قوم کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ طلبہ نے خطاب کے دوران پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ جی، تو نوجوانوں کے حوالے سے وہ جو خاص زبان ہے، اقبال کے شاہین، مستقبل کے معمار، تو مجھے یاد آیا ہمارے دوست میجر گورو آریہ جب کبھی میرے شو میں یا اپنے ولاگز میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں بس یہی چورن بک رہا ہے، اقبال کے شاہین، مستقبل کے معمار، تو وہ چورن آرمی چیف نے آج بھی بیچا، اور ظاہر ہے جو تقریر ان کی لکھی ہوئی ہوگی وہ وہی ایک خاص ٹپیکل پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے، وہی ایک پریس ریلیز سارے ٹی وی چینلز کو گئی، سب میڈیا کو گئی، اور وہی لینگویج، وہی کو 1.5-2 منٹ کی لینگویج جو ہے وہ برتی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا نیریٹو بھی پاکستان کے آرمی چیف نے شروع کیا ہوا ہے، وہ ریاست مدینہ کی بجائے ریاست طیبہ کہتے ہوتے ہیں۔ تو ذرا سن لیجئے ریاست طیبہ کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ انسانیت کی تاریخ میں 2 ریاستیں ایسی ہیں، ایک ریاست پاکستان اور ایک ریاست طیبہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست مدینہ کا لفظ مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ ریاست طیبہ کا لفظ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں، جیسے مدینۃ الاسلام آباد، مدینۃ الکراچی۔ تو اصل اور مناسب لفظ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ریاست طیبہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ریاست طیبہ کے قیام سے بہت پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی خلافت موومنٹ کے دوران بہت پہلے ہجرت ہوئی تھی، اور دوسری ہجرت ریاست طیبہ کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، اور پاکستان میں بھی پھر ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت ہوئی۔ دوسری مماثلت انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ ریاست طیبہ بھی 27 رمضان المبارک کو قائم ہوئی، اور ریاست پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آئی۔ تو ریاست مدینہ کا ریٹرک عمران خان چلایا کرتے تھے، اب آرمی چیف ریاست طیبہ کا ریٹرک چلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ وہ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ عمران خان کے ساتھ ان کی عداوت ہے، تو وہ ریاست طیبہ کہتے ہیں، جس کی وضاحت معروف صحافی سلیم صافی نے اپنے ولاگ میں کی۔ وہ بھی اگرچہ پاکستان کا جو ایک خاص مذہبی سٹائل ہے اس کے ہی پیروکار ہیں، لیکن وہ وضاحت انہوں نے درست کی کہ جو مدینہ کا لفظ ہے وہ عربی میں اس کے معنی شہر کے ہیں۔ تو ریاست طیبہ، اب ریاست طیبہ بھی بہت کم پاکستان میں برتی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب سے آرمی چیف عاصم منیر نے ریاست طیبہ کی اصطلاح برتنا شروع کی ہے تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ ریاست طیبہ سے ان کی مراد سعودی عرب ہے۔ ریاست مدینہ آف کورس مدینہ شہر ہے، مگر مدینہ عربی میں شہر کا نام بھی ہے، مطلب جیسے مدینہ الاسلام آباد واٹ ایور جو یہ بولتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ایک شہر ہے، تو یہ ایک سارے کا سارا معاملہ ہے۔ تو اب ریاست طیبہ کے حوالے سے چیف دا آرمی سٹاف زور دے رہے ہیں کیونکہ خود حافظ قرآن ہیں اور پھر عمران خان سے عداوت ہے، تو وہ ریاست مدینہ نہیں برتنا چاہتے، مگر بڑے بھاری لفظ وہ برت رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی پاکستان جو ہے بس ریاست طیبہ کے یعنی سعودی عرب کے برابر ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ اور پاکستان ایک ہی شے ہیں، اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ 27 رمضان کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا بھارت کو کاٹنے کے بعد، بھارت کو توڑنے کے بعد انگریزوں کی مدد سے، اور 27 رمضان کو ہی سعودی عرب ان کا یہ کہنا ہے ریاست
طیبہ کی صورت میں مارز وجود میں آیا تھا. تو وہ یہ بھی مماثلت دیتے ہیں. وہ آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان اور سعودی عرب برابر ہیں. اب میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کا جو اسلام ہے وہ عربوں کے اسلام سے بہت مختلف ہے. عرب ایک سویلائزیشن کا نام ہے. پاکستان، بنگلہ دیش یا ساؤتھ ایشیا کے ممالک بھارتی سویلائزیشن کا حصہ ہے، جس سے الگ ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں مسٹر عاصم منیر بھی. یہ ڈھنڈورا محمد علی جناح سے لے کے عاصم منیر تک آ رہا ہے. ڈھنڈورا پیٹتے رہے، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں، مگر یہ اتنا پسا ہوا، لیکن یہ اتنا گھسا پٹا سبجیکٹ ہے اور یہ اتنا ارریلیونٹ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں، مگر وہ اس کو آج بھی ارریلیونٹ کو ریلیونٹ بنانے کے چکر میں ہیں. تو بہرحال اب ریاست مدینہ کے مقابلے میں ریاست طیبہ مسٹر حافظ عاصم منیر نے قائم کر دی ہے. تو بہرحال یہ جو خطاب ہے جو انہوں نے نوجوانوں سے کیا، جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا، ہندوؤں سے نفرت کے خلاف، مغرب سے نفرت کے خلاف، سوشل میڈیا سے نفرت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی باتیں، کہ نوجوان اقبال کے شہین ہیں اور مستقبل کے معمار ہیں، یہی بز ورڈز. پھر ریاست طیبہ مدینہ کا، پھر انہوں نے یہ بھی کہیں بیچ میں کہا، جو رپورٹ کیا پاکستان کے میڈیا نے، انہوں نے کہا میں پاکستان کے تمام سیاسی پلیئرز کو جانتا ہوں، میں ISI کا بھی چیف رہا ہوں، MI کا بھی چیف رہا ہوں، میں نے سب کو ڈیل کیا ہے، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ خود چونکہ کنگ ہیں. پاکستان کا آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ آلموسٹ کنگ ہی ہے پاکستان میں. تو یہ ان کے خطاب کا ایک مرکزی نقطہ تھا. اگر ہم ان کے خطاب کو سم اپ کریں تو پاکستان کا میڈیا کچھ اس طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے پاکستان میں ان کے اس خطاب کو بیان کرتا ہے. آرمی چیف نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دیا کہ انہیں اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور خود پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے. پاکستان کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں. پاک فوج کے سربراہ نے باور کروایا کہ ملک کے نوجوان اس قوم و ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعمیر کے امین ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. آرمی چیف نے نصیحت کی کہ مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم عدم تیار ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہیں. پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلام کی میراث کو قائم رکھنا ہے. آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف قوم کا تعاون ضروری قرار دیا اور باور کروایا کہ افواج پاکستان ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ وقت تیار ہیں. سپہ سالار نے پیغام دیا کہ ملک کی خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. سوشل میڈیا خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جناح کنونشن میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مستقبل کے معماروں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوش ہوں. آخر میں یہ دیکھا گیا کہ تقریب میں آرمی چیف کے بیان اور مختلف جو بات چیت کی گئی اس پر طلبہ نے خطاب کے دوران پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل، ذرات اور افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے. تو جو چورن پاکستان میں 1940s میں بنایا گیا تھا پاکستان بنانے کے لیے انگریز کی ہدایت پر، اور پھر انگریز نے ایگزیکیوٹ کروایا پاکستان کا بننا، وہ چورن تقریباً 80 سالوں بعد ویسے کا ویسا ہی ہے. پاکستان کو بنے 76 ایئرز ہو گئے ہیں، اور اس سے کئی سال پہلے یہ چورن وہاں پہ مارکیٹ میں آیا تھا. اب یہ چورن ابھی بھی 21ویں صدی میں آ کے 2024 میں بھی ویسے کا ویسا بک رہا ہے. کوئی ریسیپی چینج نہیں ہوئی، اور جو تقریر پہلے دن لکھی تھی کسی نے، وہی تقریر پاکستان کی چیف آرمی اسٹاف آج بھی بغیر کسی تبدیلی کے پڑھ رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں،
اور خوش ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں. اور اب انہوں نے ایک اور شوشہ بھی جب سے آرمی چیف وہ بنے ہیں چھوڑا ہے معدنی وسائل کے حوالے سے کہ جی ہمارے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، ہم کسی بھی دنیا سے کم نہیں. اور اب تو انہوں نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ چونکہ ہم بھی ریاست طیبہ کی طرح، سعودی عرب کی طرح ہم ایک عظیم دیش ہیں اور عظیم اسلامک دیش ہیں، تو جتنے سعودی عرب کے پاس وسائل ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن چونکہ ہم نے عقل سے کام نہیں لیا، وہ یہ کہتے ہیں. اور پاکستان کی عوام غربت کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ وسائل بروئے کار لے آئے وہ پھر پاکستان سعودی عرب سے بھی امیر ملک ہو جائے گا. جس طرح عمران خان ریاست مدینہ کی صورت میں کہا کرتے تھے کہ کبھی تیل نکل آئے گا، کبھی وہ جرمن اور جاپان کی سرحدیں ملا دیا کرتے تھے، اسی طرح آرمی چیف بھی جو ہیں اس وقت کے وہ بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب نے اپنے ولاگ میں جو آرمی چیف نے کہا وہ رپورٹ کچھ یوں کیا، ہم ان کی کرٹسی کے ساتھ یہ بھی ایک کلپ آپ کو سناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک اور مماثلت یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تیل کی صورت میں قدرتی وسائل سے نوازا ہے، تو پاکستان میں گلیشیئر ہیں، پھر پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے نیچے بڑے بڑے خزانے ہیں، پھر ہمارے جو صحرائے ہیں ان صحراؤں کے نیچے بھی قدرتی وسائل کی فراوانی ہیں. اسی طرح بلوچستان میں، صرف بلوچستان میں ان کا کہنا یہ تھا کہ 6 ٹریلین ڈالر کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ پاکستان کا کل قرضہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 128 ملین ڈالر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اگر فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ اللہ کا نہیں بلکہ ہمارا قصور ہے. آرمی چیف نے جو ایگزیکٹ تخمینہ دیا ہے، جو ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ 6 ٹریلین ڈالر کے جو ریسورسز ہیں وہ صرف بلوچستان میں ہیں. گڈ ٹو نو. اگر انہوں نے اسیس کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے وہ جو چھپے ہوئے ذخائر ہیں پاکستان کے اندر وہ انہوں نے چیک بھی کر لیے ہوں گے، تبھی تو وہ 6 ٹریلین ڈالر بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کیوں ہوں، میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا، مگر یہ ایکویٹ کرنا کہ اگر سعودی عرب کے پاس تیل ہے، سب کچھ ہے، تو ہمارے پاس بھی کم نہیں ہے، تو یہ جو بڑکے ہیں یہ بھی پاکستان میں 76 برسوں بعد کم نہیں ہوئی. یہ دعوے بھی کم نہیں ہوئے کہ بھئی اگر سعودی عرب کے پاس ٹریلینز ڈالر کا تیل ہے تو ہمارے پاس بھی 6 ٹریلین ڈالر کے ہیں، تو بھئی نکال کے دو نا. عوام کا کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے، پاکستان کی سڑکوں کا کیا حال ہے، پاکستان کی لا لیسنس جو غربت کی وجہ سے اس کا کیا حال ہے، کوئی بات نہیں کرنی. اور بس وہی چورن، وہی امیدیں، وہی اقبال کے شہین، وہی مستقبل کے معمار، وہی مغربی تہذیب سے جدا ہو کے اپنی جدا گانہ تہذیب کی بات، وہی ہندوؤں سے الگ ہونے کا شکر منانے کا رویہ. بھئی شکر تو آپ تب مناتے نا کہ آپ ہندوؤں سے آگے جاتے. اس وقت ہندوؤں کا جو دیش ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں 4تھے نمبر پہ ہے، اور جو ان کی اکانومی ہے وہ بھی آلموسٹ 4تھے نمبر پہ ہے، اور شاید 1-2 سالوں میں وہ 3رے نمبر پہ ہوگی. اور ورلڈ سٹیج پہ ہندوؤں کے دیش کا جو سیلیبریشن کا معاملہ ہے، جو اس کی ریسیپشن ہے، پاکستان کا اس میں ذکر ہی کوئی نہیں. ابھی میں نے کل کے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ بھئی پاکستان کہاں کھڑا ہے. وہ پاکستان کا ہی ایک ولاگر بتا رہا تھا جس کو میں نے کوٹ کیا تھا کہ بھئی پاکستان تو دنیا میں کہیں میٹر ہی نہیں کرتا، اور یہ 6 ٹریلین ڈالر کے ایسٹس بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب جو دنیا کی ون آف دا ریچسٹ اکانومی ہے اپنے سائز کے اگر ہم تناسب میں دیکھیں تو وہ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ. تو اب میں سلیم صافی صاحب کی کرٹسی کے ساتھ ہی آخر میں جو 1-2 کلپ ہیں وہ پیش کرتے ہوئے ایک ان کا کلپ میں پیش کرتا ہوں جس میں جو سوشل میڈیا کی وہ بات کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب نے اپنے ولاگ میں آرمی چیف نے جو باتیں کہیں وہ ذرا بہتر طریقے سے رپورٹ کی ہیں، تفصیل سے رپورٹ کی ہیں. نوجوانوں کو انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بتایا، تو سلیم صافی صاحب خود بھی قرآن شریف پہ کافی عبور رکھتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے وہ بتایا کہ آرمی
چیف نے یہ آیات پڑھی تھیں، چونکہ وہ حافظ قرآن ہے، تو وہ آیات پڑھ کے انہوں نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کیسے شیطان کا گھر ہے۔ تو سن لیجئے اس میں جو رپورٹنگ سلیم صافی صاحب کرتے ہیں، میں ان کی کٹسی کے ساتھ آخر میں ان کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر نے آج ایک بار پھر سوشل میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے کسانوں سے خطاب کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دیا تھا، اور آج ایک بار پھر انہوں نے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا یہ شیطانی میڈیا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ حجرات کی یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے، کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، لیکن سوشل میڈیا آپ کو تحقیق کا آپشن نہیں دیتا، وہ آپ کو کٹ، فارورڈ اور پیسٹ کا آپشن دیتا ہے، لیکن تحقیق کا آپشن نہیں دیتا۔ یہاں پہ سوشل میڈیا کا کام وہ قرآنی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن میں سورہ حجرات میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر من قوم، کہ اے ایمان والو آپ میں سے کوئی دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے، لیکن سوشل میڈیا پہ دن رات لوگوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو القابات سے نہ پکارو، لیکن سوشل میڈیا پہ دن رات یہی القابات والا معاملہ جاری رہتا ہے اور لوگوں کو گالم گلوچ سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے گریز کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح اور بھی کئی دلائل دیے جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بیسیکلی یہ سوشل میڈیا وہ شیطانی میڈیا ہے اور اس کا کام وہی ہے جو شیطان کا ہوا کرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے سلیم صافی صاحب نے وہ آیتیں پیش کی جو آیتیں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر نے کوٹ کی، تو انہوں نے سوشل میڈیا کو شیطان کا گھر قرار دینے کے لیے قرآن کی آیات بھی ڈھونڈ لیں۔ در حقیقت عاصم منیر صاحب اتنے تنگ ہیں عمران خان کی پارٹی سے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی پارٹی نے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پاکستان کی آرمی اور چیف دا آرمی اسٹاف کا ناک میں دم کر رکھا ہے، تو ان کو قرآن شریف سے آیتیں ڈھونڈنا پڑی تاکہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو قرآن شریف کی روح سے وہ رد کر سکیں اور ان کو ایول قرار دے سکیں، اور عمران خان کو انڈائریکٹلی ایول قرار دیتے ہوئے وہ ایکچولی سوشل میڈیا کو ڈائریکٹلی ایول قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے خاص طرح کا مائنڈ سیٹ جو چلا آ رہا ہے 1947 سے، بلکہ اس سے پہلے بھی، اور آج تک اور آگے بھی یہ مجھے اسی طرح چلتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے اس مائنڈ سیٹ کو بائی کرتی ہے، بہت خوش ہے، اور لیکن اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چیف دا آرمی اسٹاف یا پاکستان آرمی کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ یہاں سکرین پہ ایک دیکھیے سکرین شاٹ جو انہی یوٹیوب چینلز کے نیچے جن کے میں نے کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیے، جو میں نے آپ کو سنائے، اس میں کچھ لوگ اوپینین لکھ رہے ہیں۔ تو سب سے اوپر ایک اوپینین ہے کہ آرمی چیف پاک فوج زندہ باد جزاک اللہ، یعنی اس کو بائی کر رہے ہیں۔ دوسرا کسی کا یہ کہنا ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ بولے، اپنے حقوق کے لیے بولے، واہ جی واہ۔ اچھا، پھر وہ ہے کہ کسی نے آرمی چیف اور سپریم کورٹ 2 نمبر لوگ ہیں، نواز شریف کو کیسے ریلیف دیا ایئرپورٹ اتارتے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ اپنے جو پولیٹیکل گریوینسز ہیں لوگ بیان کر رہے ہیں۔ پھر کسی نے یہ بھی لکھ دیا، وہ ذلیل آرمی لکھنا چاہتے تھے تو زلال آرمی لکھ دیا۔ تو یہ لوگ اس طرح کی اوپینین بھی دیتے رہتے ہیں۔ خیر، یہ اوپینین دیتے رہتے ہیں۔ آپ نے ساری بات چیت سنی، آپ نے میری کمنٹری کے دوران بار بار سنا مائنڈ سیٹ۔ میرا آپ شو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ مائنڈ سیٹ سنتے ہیں کہ پاکستان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور مجھ سے یہ سوال جو ہیں آپ پھر کرتے ہیں کہ آفٹر آل یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تو جو میں نے آپ کو آج سنایا
دکھایا. یہی پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.